یا سیدی یا مولائی یا موسی کاظم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، اس وقت ہم موجود ہیں کاظمین میں، اور پروردگار عالم کا خاص کرم ہے کہ ہم 31 اور 1 کا دن ہم نے امام موسیٰ کاظم باب الحوائج کے حرم میں گزارا۔ اس وقت ہمارے ساتھ علی کاظم موجود ہیں جو کہ بت کی بارگاہ میں مسلسل جاتے ہیں، اور آج فرسٹ ٹائم جب کاظمین میں آئے تو کیا ان کی کیفیت ہے، کیسا انہوں نے دیکھا، اور منظر جو ہے اس خوبصورت 2 گنبد اور 4 مینار والے روضے کو دیکھا تو کیسا محسوس ہوا، تھوڑا سا ان سے جانتے ہیں اس بارے میں اور آپ تک پہنچاتے ہیں یہ تمام پیغام۔ جی علی، کیا کہیں گے؟ جی السلام علیکم۔ اور سب سے جو خوبصورت بات ہے کاظمین میں آنے کی، جو ہمارے ساتھ یہ کہہ لیں کہ ایک یونیک ایکسپیرینس ہوا، وہ یہ تھا کہ ہمارا کیلنڈر نیا سال جو تھا، عیسوی سال، اس کی شروعات سرزمین کاظمین سے ہوئی، اور ایک ایسی سرزمین سے ہوئی جہاں ہمارے 2 امام موجود ہیں، اور بالخصوص جو ایک ایکسپیرینس بہت روح پرور ہوا وہ یہ ہوا کہ ہم شروع سے میرے تو خیر میرا گھر بہت قریب ہے بت کی امام بارگاہ سے، اور بچپن سے ہم وہاں جاتے رہے ہیں، اور اپنی منتیں اور اپنی مرادیں اور اپنی دعاؤں کے لیے، لیکن یہ جو ایکسپیرینس ہوا کہ بذات ان پرسن آپ یہ کہہ لیں کہ امام کے سامنے بیٹھ کے وہ تسبیح پڑھنا، یا سیدی یا مولائی یا موسیٰ ابن جعفر باب الحوائج ادرکنی ادرکنی ادرکنی، جو ہم PCHS سوسائٹی میں پڑھا کرتے تھے، وہ ہم بذات خود امام کے سامنے بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں، تو اس کی جو کیفیت تھی اس کو لفظوں میں بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ اور جو روضے ہیں وہ بھی آپ یہ کہہ لیجئے امام جواد کا اور امام موسیٰ کاظم کے، جو ان کا انداز تعمیر ہے وہ یکسر مختلف ہے اور انتہائی خوبصورت ہے۔ تو یہ تمام چیزیں مل کے جو ایک تجربہ ہوا، وہ اس کو ایک انتہائی روح پرور اور سول اویکننگ تجربے کے علاوہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اب ہم یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں نجف کے لیے، اور ہم نے اپنا الوداعی سلام امام کو پیش کر دیا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ امام ہمیں اس کے بعد بھی ہماری حاضری یہاں لگواتے رہیں گے۔ مع السلام۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں کاظمین میں، اور ہم یہاں سے نجف کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم یہاں سے جائیں تو ہم اپنے تمام زائرین سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں ان سے، کیونکہ مسلسل پاکستان میں وہ لوگ بت کی بارگاہ بھی جاتے ہیں۔ آج پروردگار عالم کا خاص کرم نوازی ہے، فرسٹ ٹائم یہ لوگ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام تقی جواد کے حرم پہنچے اور زیارت کی 2 دن ہم نے یہاں گزارے۔ آئیے جانتے ہیں، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں زائرہ ہماری کشور صاحبہ اور محمد طاہر، رضوان طاہر صاحب۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان کا ایکسپیرینس کیسا رہا جب منظر دیکھا انہوں نے 4 مینار اور 2 گنبد والا، اور روضے کو زیارت کی تو کیسا محسوس کیا، کیونکہ ہمیشہ بت کی بارگاہ میں دعا کرتے آئے ہیں اور آج یہاں سے زیارت کر کے جا رہے ہیں، کیسا محسوس کرتے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں ان سے۔ صاحب آپ کیا کہیں گی؟ جی السلام علیکم۔ بس کہنے کا تو یہ ہے کہ یہ ایسی فیلنگس ہیں جو لفظوں میں تو بیان نہیں کی جا سکتی، ان کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ظاہر بت کی درگاہ جاتے تھے، تسبیحاں پڑھ رہے ہیں، منتیں مان رہے ہیں، سب آ رہی ہیں، یہ نہیں سوچ پا رہے تھے کہ ہم یہاں پہنچیں گے۔ مولا نے بلایا اور ہم یہاں کاظمین میں پہنچے، اور جیسے ہی ہم یہاں پہنچے ہیں اور روضے دیکھیں مولا کے، تو آنکھوں سے بس آنسوں کی لڑی جا رہی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ بس ہماری تمام مرادیں آج پوری ہو ہی جائیں گی۔ سب بہت دعائیں مانگی دل سے، اور اس یقین کے ساتھ کہ ہمیں پتہ ہے کہ بہت ہماری دعائیں ماشاءاللہ ہیں جن کو مولا پورا کریں گے۔ وہاں بھی بیٹھ کے ہم یقین کے ساتھ کرتے تھے اور پوری ہوتی تھی، پر یہاں جو ہے وہ لفظوں میں بیان نہیں کر پا رہی ہوں، جو محسوس ہو رہا ہے مجھے کہ کیا ہے، مطلب وہ سب کچھ جہاں ہم سوچتے تھے مانگتے تھے وہ ہم وہاں آج خود موجود ہیں، اور تسبیحاں پڑھ رہے ہیں بیٹھ کے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور
بس لفظ نہیں مل رہے مجھے کہنے کے اور سب لیے. سے بڑی آپ کی خوش نصیبی کہ آپ پوری فیملی کے بس ساتھ میں یہ بہت خوش نصیبی ہے میری کہ میرے سارے بچے میرے ساتھ ہیں, شوہر ہے, پوتے پوتیاں بہو ہیں, سب ہم لوگ آئے ہیں. اور ماشاءاللہ سب بڑے دل سے سب لوگ دعائیں کر رہے ہیں, جا رہے ہیں, منتیں تمام جو بھی یہاں کی تسبیحاں اور عبادتیں ہیں سب پوری کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اور سب لوگ بہت خوش بھی ہیں کہ مولا نے ہمیں بلایا ہے یہاں, اور دوبارہ آنے کے متمنی ہیں کہ ہم دوبارہ بھی آئیں یہاں پر, اور دوبارہ مولا ہمیں بلائیں اور ہم اپنی یہاں عبادتیں اور کریں عبادتیں. بس مولا سے دعا ہے کہ مولا آپ نے بلایا, ہم آئے, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں بلایا تھا. ہماری مرادیں حاجات پوری ہوں اور ہم دوبارہ بھی یہاں ضرور آئیں, مائل آئیں انشاءاللہ. بہت شکریہ. آئیے ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے ساتھ رضوان طاہر صاحب موجود ہیں, اور وہ بھی اپنی فیملی کے ساتھ یہاں ماشاءاللہ سے پوری کمپلیٹ فیملی کے ساتھ آئے ہیں. آئیے ان سے بھی جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں, اپنے دلی کیفیت کہ فرسٹ ٹائم کازمین میں کیسا محسوس کیا. میں محمد رضوان طاہر پہلی دفعہ اپنی فیملی کے ساتھ یہاں آیا ہوں کازمین میں. تو بہت ہی کوئی اچھی فیلنگ ہے یہاں پہ کہ جہاں اپنے ملک میں پاکستان میں بدھ کی درگاہ جاتے تھے اور وہاں پہ دعائیں کرتے تھے, اور یہاں آنے کی بڑی خواہش تھی کہ یہاں پہ آئیں اور ہم جو ہے نا وہ زیارت کریں. تو مولا نے ہماری خواہش پوری کر دی اور ان کے بلاوے پہ ہم یہاں پہ آئیں. اور بہت اچھی ایک مطلب جو ہے وہ فیلنگ ہے کہ ہم فیملی کے ساتھ اپنے اور سب گھر والے ہم ساتھ آئیں. اور بس یہی دعا ہے کہ دوبارہ بھی مولا ہمیں جو ہے موقع دے اور وہاں پہ واپس آئیں اور دوبارہ سے اسی طرح سے زیارت کریں. اچھا صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ فرسٹ جو ہم نے سال کا آخری دن اور پہلا دن جو یہاں گزارا, اور ایک جو 31 کو جو ایک کیفیت تھی یہاں پر حرم میں جگہ نہیں تھی, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی 31 کو ہم لوگ ایکچولی ایسا تھا کہ کوئی ڈیٹس ایسی مل گئی ہمیں کہ 31 کو ہمارا یہیں پہ گزرا, کازمین میں ہی 31 کی نائٹ تھی. تو یہاں پہ ہم اتنے مطلب لوگ آئے ہوئے تھے, اتنے زائرین تھے یہاں پہ, اور ایک رش کا سما تھا اور ایک الگ ہی ماحول تھا یہاں پہ کہ ہر جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ آئے ہوئے تھے. اور میرے خیال سے ہم نے اس سے پہلے نیو ایئر نائٹ ایسی پہلے نہیں دیکھی تھی. بہت ہی مطلب جو ہے نا وہ اچھا ماحول تھا اور یادگار ماحول, مطلب ہمیں جو ہے وہ ہمیشہ یاد رہے گی. اور بس یہی دعا ہے کہ انشاءاللہ اب دوبارہ سے اب اسی طرح سے ہم یہاں پہ دوبارہ زیارت کے لیے واپس آئیں. بہت آپ کا شکریہ, جزاک اللہ. ناظرین اکرام, اس وقت ہمارے ساتھ محمد اسد عباس موجود ہیں, اور یہ ہمارے ساتھ پہلی دفعہ کربلا عراق کی زیارت کے لیے آئے ہیں. کازمین سے زیارت کر کے نجف کے لیے روانہ ہو رہے ہیں. آئیے جانتے ہیں کہ کازمین میں کیسا فیل ہوا جب 31 نیو ایئر نائٹ ہم نے یہاں گزاری, سال کا پہلا دن گزار کے ہم یہاں سے واپس جا رہے ہیں انشاءاللہ نجف کی طرف. تو آئیے جانتے ہیں ان سے کیسی فیلنگس تھیں, کیونکہ یہ ماشاءاللہ سے کافی جگہوں پر جاتے رہے ہیں اور مختلف مقامات پہ سال کی نیا سال گزارا ہے. آئیے کازمین کے بارے میں جانتے ہیں, 2 گنبد اور 4 مینار والے روضے کو دیکھ کر کیسا محسوس کیا اسد نے. جی اسد کیا کہیں گے؟ میں نے بہت اچھا محسوس کیا, اور میں چاہتا ہوں کہ میں ایسے ہی جو ہے اسلامک پلیسز پہ جاؤں, جیسے اب ہم لوگ کرتے ہی رہتے ہیں, دنیا بھر کی چیزیں گھومتے رہتے ہیں. تو یہاں پہ جیسے کازمین ہے یا کربلا ہے, جو ایسی اسلامک پلیسز ہوتی ہیں ان پہ جانا چاہیے. مجھے یہاں پہ کازمین میں بہت اچھا لگا, امام موسیٰ کاظم اور امام محمد تقی کے روزے پر, اور وہ بھی نیا سال نیو ایئر کی نائٹ پہ. تو بہت الگ ہی فیلنگ تھی. اور ایک گہما گہمی تھی, رش تھا بہت زیادہ. جب روزے میں داخل ہوئے تو کتنا رش, کیسا محسوس ہوا؟ کیونکہ اس وقت بہت زیادہ رش تھا. کیسی کیا کہیں گے فرسٹ ٹائم آپ داخل جب ہوئے روزے میں, اور اس دن 31 نائٹ تھی اور بہت رش تھا, تو کیا کہیں گے؟ اس دن رش کافی تھا, زری تک پہنچنا ناممکن تھا, لیکن پھر بھی ہمت کی اور میں پہنچ گیا. اور کیا انشاءاللہ دعا ہے کہ پروردگار دوبارہ بلائیں ایسے ہی؟ کیا مطلب آپ نے دعا کیا کی کہ مولا بار بار بلائیں اسی طرح؟ میں نے دعا کی کہ مولا بار بار بلائیں, کیونکہ ایسا جو ہے جو ایکسپیرینس ہوتا ہے کہیں پر جو ہے کربلا میں جانے کا, یہ بہت کم لوگوں کو ملتا ہے, اور بہت سارے لوگ اس کے حسرت مند ہوتے ہیں. تو یہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ پھر سے بلائیں, اور جو نہیں جا پاتے وہ انہیں بھی موقع ملے جانے کا انشاءاللہ. انشاءاللہ ہماری بھی دعا ہے کہ پروردگار آپ دوبارہ اپنی پوری فیملی کے ساتھ آئیں اور یہاں پر بار بار زیارتیں آپ کو نصیب ہو. تھینک یو سو مچ. شکریہ. کازمین میں موجود تھے, اور پروردگار عالم کا خاص کرم ہے کہ پروردگار نے ہمیں یہ خاص تاریخ, یعنی کہ جاتا ہوا سال اور آتا ہوا سال ہم نے کازمین میں گزارا,
اور ایسا خوبصورت یہ سال، ایسا خوبصورت یہ رات تھی کہ پر رونق منظر تھا کازمین کا کہ 2 گنبد اور 4 مینار والا روضہ ایسا خوبصورت لگ رہا تھا رات میں جب ہم پہنچے ہیں. الوداعی رات جو کہ ہم کازمین میں گزار رہے تھے آخری سال کی، تو ایک الگ خوبصورت منظر تھا. اور حرم میں یا لبیک یا حسین، لبیک یا مہدی، لبیک یا زینب، یہ صدائیں گونج رہی تھیں اور پورا حرم جو تھا بھرا ہوا تھا اور دل رکھنے کی جگہ نہیں تھی. لوگ رو رہے تھے اور لوگ دعائیں کر رہے تھے. وہ ایک الگ منظر تھا، روح پرور منظر تھا جو ہم نے کازمین میں دیکھا. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار یہ سال کا جو اس طرح اختتام ہوا ہر سال ایسے ہی ہو کہ ہم کبھی مکہ میں گزاریں، کبھی مدینہ میں، اور کبھی کربلا میں، تو کبھی نجف میں، تو کبھی کازمین میں. یہ سلسلہ جاری رہے پروردگار، یہ سلسلہ جاری رہے. اور یہ سجدہ جو کہ اس سال کا آخری دن جو ہم نے کیا کازمین میں، پروردگار ایسا سجدہ بار بار نصیب ہو. اور تمام لوگ جو ہم سے دعاؤں کے لیے جنہوں نے کہا، ان تمام کی دعائیں جلد سے جلد ہمارے پہنچنے سے پہلے پوری ہو جائیں اور تمام جملہ مرحومین کی مغفرت ہو امام موسیٰ کاظم اور امام تقی جواد کے صدقے. ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے قائم ٹی وی، میں ہوں خالد رضا نقوی. دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا. ناظرین اکرام، اس وقت ہم موجود ہیں کازمین میں اور الوداعی سلام کرتے ہوئے ہم کازمین سے روانہ ہو رہے ہیں. اس وقت میرے ساتھ ریحان موجود ہیں، پوری فیملی کے ساتھ. پروردگار نے انہیں خاص اذن دیا کہ پوری فیملی کے ساتھ وہ ماشاءاللہ سے آج کازمین کی زیارت کر کے جا رہے ہیں. نیو ایئر نائٹ اور فرسٹ ڈے جو کہ 2024 کا شروع ہوا سال، تو ہم کازمین میں موجود ہیں اور آج یہاں سے خدا حافظ کر کے مولا کو نجف کی طرف روانہ ہیں. آئیے جانتے ہیں کہ فرسٹ ٹائم جب پہنچے اور 31 کی نائٹ جب کازمین کے 2 گنبد اور 4 مینار دیکھے تو کیسی کیفیت تھی. اور جب بدھ کی بارگاہ مسلسل ساری زندگی گئے ہیں یہ لوگ، تو آئیے جانتے ہیں جب وہ بدھ کی بارگاہ جاتے تھے تسبیح پڑھتے تھے، اور آج امام موسیٰ کاظم کی بارگاہ میں وہ تسبیح پڑھی، یا سیدی یا مولائی یا موسیٰ ابن جعفر باب الہوائج ادرکنی ادرکنی. کیسا محسوس کیا، آئیے جانتے ہیں. جی ہم کیا کہیں گے؟ جی یہاں پہنچ کے کازمین ہمیں پہنچ کے بہت ہی ہماری کیفیت جو دل کی تھی وہ بہت ہی خوشی محسوس ہو رہی تھی. اندر دل سے دعائیں کر رہے تھے. 2 دن ہمیں یہاں پہ موقع ملا کازمین میں ٹھہرنے کا. مولا کے حضور 2023 کا اختتام اور 2024 کا آغاز ہم نے یہاں نئے سال کا مولا کے روضے پہ کیا. تو ایک نئے انداز میں ہمیشہ ہم لوگ ہر سال آتا تھا، نیا سال آغاز ہوتا تھا، لیکن یہ والا سال کچھ ہمارا نئے انداز میں ہوا. مولا کے حضور ہمارا روضے کے اوپر گزرا، ہم نے نئے سال کا آغاز کیا اور بہت ہی اچھا، بہت ہی دل کی کیفیت بہت اچھی تھی. امام موسیٰ کاظم کا باب الہوائج کے حوالے سے ہم نے بہت زیادہ جو ہے وہ دعائیں کریں. مولا کے حضور ہم لوگ حاضر ہوئے، ہم نے دعائیں کریں اپنے دلی مرادیں، اور انشاءاللہ. اچھا ریحان، تاریخ روڈ پہ جو بدھ کی بارگاہ ہے وہاں پر بھی جانے کا مسلسل آپ لوگوں کا سلسلہ ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ کیفیت دونوں کی سیم ہے، وہاں پر بھی بہت سکون ہے اور اس مقام پر یہ تو خود امام موجود ہیں، تو کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بالکل بالکل ایسے ہی ہے. ہم وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، دور ہوتے ہیں، لیکن امام کی نسبت سے کیونکہ بدھ کی امام بارگاہ میں ہم ہوتے ہیں اور وہاں سے ہم یاد کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر مولا نے یہ دن دکھایا کہ ہم بالکل یہاں پہنچ کے مولا کے روضے پہ ہمیں حاضری دینے کا موقع ملا، اور تو دلی کیفیت مزید جو ہے وہ ایک طلب اور وہ بڑھ گئی. اور پھر یہاں پہ ہم پہنچے اور پھر اس کے بعد ہم نے یہاں پہنچ کے مولا کی روضے کی زیارت کر کے اور پھر جو ہم نے جو ہے دعائیں مانگی، تسبیح پڑھی ہم نے، تو واقعی میں ایک الگ ہی جو ہے وہ چینج جو ہے نا دل میں محسوس ہوا اور بہت اچھا رہا. اب ہم یہاں سے نکل کے نجف کی طرف جا رہے ہیں. مزید ہماری زیارتیں ہیں. 2 دن ہمیں یہاں پہ موقع ملا اور بہت اچھے طریقے سے ہماری جو ہے وہ زیارت ہو چکی. بس مولا ہماری زیارات کو قبول فرمائے اور دعائیں قبول فرمائے. یا سیدی یا مولائی یا موسیٰ کاظم یا باب الہوائج میرے یا موسیٰ کاظم، آئے ہیں در پہ آپ کے ہم بن کے سوالی، آئے ہیں در پہ آپ کے ہم بن کے سوالی. ہے سب کو یقین کوئی بھی پھیرا نہیں خالی، یا سیدی یا مولائی یا موسیٰ کاظم
یا باب الحوائج میرے یا موسی کاظم اولاد نہ ہو جس کے اسے دیجیے اولاد ہر رنج و علم دور ہو اور گھر رہے آباد یا سیدی یا مولائی یا موسی کاظم یا باب الحوائج میں. ناظرین اکرام اس وقت ہم موجود ہیں کاظمین میں اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں خوبصورت مناظر مسجد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بے انتہا خوبصورتی سے بنائی گئی ہے اور اس میں شیشے کا کام بھی ایک منفرد انداز میں کیا گیا ہے. جدید دور میں یہ مسجد تعمیر کی گئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی تعداد میں مومنین یہاں پر نماز فجر نماز ظہر اور مغرب عشاء ادا کرتے ہیں اس مقام پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جواد غریب امام جواد مظلوم امام جواد شادی روح مطهر آقا امام کاظم امام جواد صلوات بفرستید. صلی علی محمد و آله صلی علی محمد. زیارت کنید برای هر کدوم از امامان معصوم 2 رکعت نماز زیارت به جا بیارید.